نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم کتاب الایمان کی پہلی حدیث جبرائیل سماعت فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے دوسری حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادتی لا الہ الا اللہ، گواہی دینا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس کو ہم اصطلاح میں شہادتین بھی کہتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ اور تیسرا ہے وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا ہے وَالْحَجُّ، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تو معزز سامعین، اب اس حدیث پاک میں اوپر جو حدیث پاک گزری تھی اس میں تفصیل کے ساتھ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر قیامت کی کیا نشانیاں ہیں اس کے بارے میں بتلایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد الگ سے یہاں پر اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس کو ہم عرف عام میں ارکان اسلام سے بھی ہم جانتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم بچوں کو یاد بھی کرواتے ہیں۔ تو وہ جو ارکان اسلام جو ہم یاد کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اسی حدیث پاک سے اس کا ثبوت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تو گویا اسلام چھت ہے اور یہ 5 چیزیں اس کی بنیاد ہے۔ اب چونکہ حدیث پاک میں بھی بنیاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو، جیسے ہم جب گھر تعمیر ہوتا ہے تو ہمارے سامنے اس کی بنیادیں نظر آتی ہیں، پھر اس کے جو پلرز ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر بنایا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو سطح زمین، یعنی زمین سے جو اوپر نظر آتا ہے، جس کے اوپر ہم دیوار اور پلر وغیرہ جو ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بتلایا گیا کہ اسلام، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا۔ کس بات کا اقرار کرنا؟ کہ اللہ رب العزت ہمارا خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو گویا بنیاد کا جو اوپری حصہ ہے وہ حصہ گویا کہ اسلام ہے، یعنی گواہی دینا۔ کس بات کی گواہی دینا؟ کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں، سامنے والے اس کو سن بھی رہے ہیں، اور وہ سن کر ہم پر مسلمان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ گواہی دینا، ظاہری طور پر زبان سے اقرار کرنا، جو ہی آپ نے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو معلوم ہو گیا سامنے والوں کو کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بنیاد کا حصہ ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو پھر یہ گواہی کی اللہ کے معبود ہونے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جو ہمارا یقین ہے ان کے اوپر، وہ یقین جو ہمارا دل میں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کی مثال گویا ایسے ہی ہے، گویا کہ وہ زمین کے اندر موجودہ جو بنیاد ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو یہ بنیاد 2 ہیں۔ تو ایک بنیاد وہ ہے جو سطح زمین کے اوپر ہم کو نظر آتی ہے، جس کے اوپر ہم دیواریں بناتے ہیں اور پلرز وغیرہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو گویا کہ زبان سے اقرار کرنا یہ گویا کہ سطح زمین کے اوپر والی بنیاد کے مانند ہے، اور
اور ہمارے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت معبود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، گویا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے بنیاد کے 2 جز ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر اس کے بھی 2 جز یہاں پر ہیں، جو ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، اس کی گواہی جو زبان سے بھی ہم دے رہے ہیں اور دل میں بھی یقین رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ 4 چیزیں گویا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج گویا کہ پلرز کے مانند ہیں، گویا کہ یہ پلرز کے مانند ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پلرز اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتے جب تک کہ یہ زبان سے اقرار اور دل کے اندر تصدیق کی کیفیت جب تک ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی، تو گویا پھر یہ نماز بھی ہمارا پڑھنا ضائع ہے، روزہ بھی رکھنا ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں دے گا، کوئی عمل صالح ہمارے لیے جس طریقے سے یہ جو بنیادی طور پر جو بنیاد ہم نظر آتی ہے ہم کو، اس کے بغیر گھر بنانا جس طریقے سے بے فائدہ ہے وہ ٹھہرے گا نہیں، تو اسی طریقے سے اقرار کرنا اور دل میں یقین رکھنا اللہ کے ایک ہونے اور حضور کے نبی و رسول ہونے کا، گویا یہ اسی کے معنی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت والی چیزیں ہیں، بنیاد کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا۔ تو گویا کہ اقرار اور تصدیق قلب یہ 2 چیزیں بنیاد کے مانند ہیں، اور جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ 4 پلرز کے اس کے مانند ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک ایک رکن کی جو فضیلتیں ہیں انشاءاللہ جب آئیں گی آگے الگ باب کے تحت انشاءاللہ وہاں پر بیان کی جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم دوسری حدیث پاک کی طرف کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 اور چند شعبے ہیں، ایمان کے چند اور 70 شعبے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کے جو 70 اور چند شعبوں میں سب سے افضل جو ہے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اور دوسرا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، تکلیف دار چیز کو راستے سے ہٹا دینا، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹیاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے راہ گزر کو جیسنا جانے میں آنے میں تکلیف ہو، تو پھر اس چیز کو ہٹانا، حالانکہ یہ کوئی ہم کو بڑا عمل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اسلام نے اس کی بھی ہم کو تعلیم دی ہے، بلکہ اس کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے، گویا کہ اس کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ تو 70 اور چند شعبے ہیں، تو ان 70 اور چند شعبوں میں ان میں جو سب سے افضل ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں جو سب سے کمتر ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ پھر لا الہ الا اللہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید کو افضل الذکر کہا گیا، یعنی جتنے بھی قسم کے اللہ کے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی جتنا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے حصوں میں سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، کیا ہے وہ؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ حیا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ تو معزز سامعین، حیا کس چیز کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم مختصر سمجھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے کہ حیا کے کیا معنی ہے۔ تو حیا کے 2 قسم کے معنی بیان کیے گئے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمایا کہ کسی کام کو کرنے سے انسان کے اندر خوف ہو کہ اس پر مجھ کو جیسا ملامت کیا جائے گا، یعنی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ اگر لوگوں کے سامنے میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھ کو ملامت کریں گے، سنائیں گے مجھ کو، پھر اس کام کو کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کام سے آپ بچ رہے ہیں تو گویا آپ کے اندر حیا موجود ہے۔ تو لغوی طور پر حیا کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنے پر ملامت کا خوف ہو اور اس کام کو کرنے سے آپ کے اندر بے چینی
اور جو ہے نا ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے، تو گویا سمجھو کہ آپ کے اندر حیا موجود ہے۔ پھر اس کے بعد شرعی جو ہے نا حیا کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حیا وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام سے اجتناب پر ابھارے اور حقدار کے حق میں تقصیر کرنے سے روکے، یعنی کہ برے کام سے رکنے پر جو ہے نا آپ کے اندر ایک ایسی قوت، ایک ایسا ملکہ اللہ رب العزت رکھتا ہے کہ برے کام سے جو ہے نا آپ کو اپنے آپ سے رکنے سے جو ہے نا وہ آپ کو ابھارتا ہے، اور اسی طریقے سے اچھے کام یعنی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ تو اب اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، تو ہر شے کے حقوق ہیں، تو بھی ان حقوق میں کمی کرنے سے آپ کے اندر جو ہے جناب یہ حیا کا جو وصف ہے، حیا کا جو ملکہ ہے وہ روکے رکھتا ہے۔ تو حیا جو ہے نا یہ ایمان والے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمان اور حیا دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، جہاں پر ایمان ہو وہاں حیا ضرور ہوگی، اور جہاں حیا ہو وہاں ایمان ضرور ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کے چند ہے سنا عادات ہوتے ہیں، چند فطرتی ہوتی ہے ہر دین، اور دین اسلام کی جو فطرت ہے، جو خصلت ہے، حیا ہے۔ دین اسلام کی جو فطرت ہے حیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حیا یہ تمام کا تمام خیر ہی ہے، اور دوسرے الفاظ میں فرمایا کہ یہ دین کسی ایمان کسی اور شے کا نام نہیں بلکہ حیا ہی کا نام ہے۔ تو یعنی کہ حیا یہ انتہائی لازم و ضروری چیز ہے ایک ایماندار کے لیے، ایک ایمان والے بندے کے لیے، کہ ایمان جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر حیا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر موجود ہو۔ تو اس حدیث پاک میں جو ایمان کے جو 70 اور چند شعبے کہے گئے، ان میں سے صرف حیا کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ حیا جو ہے نا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس کو ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ بھی جو ہے نا محدثین بیان فرماتے ہیں، اس وجہ سے کہ حیا یہ تمام خیر کے کاموں کے لیے داعی ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اور نیک کام کی طرف جو ہے نا اس کا جو ہے نا اس کو رغبت حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر چونکہ حیا یہ تمام جو خیر کے کام ہیں ان تمام خیر کے کاموں کے لیے داعی اور محرک اس کے لیے بنتا ہے، تو اسی لیے اس حدیث پاک میں حیا کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر کے اور اس کو الگ سے جو ہے نا اس کا بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حیا اللہ سے ہوتی ہے، حیا فرشتوں سے ہوتی ہے، حیا جو ہے نا خود اپنے آپ سے ہوتی ہے، حیا لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو حیا کی جو ہے نا بہت ساری اقسام بیان کیے گئے۔ حیا کا اتنا مختصر معنی مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، حیا کا بہت وسیع معنی ہے۔ حیا جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا اپنے آپ کو شریعت کا پابند اور جو ہے نا اس کا متبع اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا اس سننے کو اور اس بولنے کو میرے مولا ہماری زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔